تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر راستہ کرو. تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرات محترم، آج 15 رمضان المبارک نواسہ رسول جگر گوشہ بطور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی یوم میلاد جدید ہو. حضور کے بہت ہی پیارے شہزادے، حضور کی اہل بیت، سخاوت کمال کی ہے. بہت ہی پیارا واقعہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. بڑی تیزی کے ساتھ یہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں. ساری بات بڑی میٹھی نیند آتی ہے اس ٹائم، لیکن نیند کے لیے ہمیں ٹائم بعد میں بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ لمحات پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آتے ہیں کیا. اس لیے ہمیں لمحات کی قدر کریں. اللہ پاک کی رحمتوں کو خوب خوب حاصل کریں. فقط دین کے لیے اللہ برکت عطا فرمائے گا. حضرت مولا کائنات ایک دن سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. جب خدمت سے فارغ ہوئے تو گھر تشریف لے کر آتے کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت سلمان فارسی ہیں. وہ پہلے جو ہمارے گھروں میں ہوتا تھا، ہماری مائیں دادیاں وہ چرخا گھر میں چلاتی تھی. وہ سوت صاف کیا جاتا تھا، تیار کیا جاتا تھا. تو سیدہ کائنات چرخا چلا رہی ہیں، جو وہ سوت تیار ہو رہا ہے اس کی صفائی کی جا رہی ہے. تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا، اے رسول اللہ کی شہزادی، گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز موجود ہے؟ اللہ اکبر. اب سنیے گا، دل تھام کر بلاد والے ہو. اب رسول اللہ کی شہزادی کا جواب کہنے کہ با خدا کھانا تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس 6 درہم ضرور موجود ہیں. میں نے یہ چرخا چلایا تھا جو سوت تیار ہوا تھا، حضرت سلمان بازار میں فروخت کر کے آئے ہیں، لہٰذا یہ 6 درہم لے لیجیے اور بازار سے راشن لے آئیے، کیونکہ حسن و حسین کو بھوک لگی ہوئی. حسن و حسین کو بھوک لگی ہوئی ہے، تاکہ یہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. آپ بازار میں جائیے، کچھ نہ کچھ لے کر آئیے. اب سیدہ کائنات نے وہ 6 درہم حضرت علی کی ہتھیلی پر رکھ دیے. تو حضرت علی نے فرمایا، لاؤ میں بھی جاتا ہوں. جب درہم حوالے کر دیے گئے، اللہ اکبر، خدا کی کرنی دیکھیے. بچے گھر میں بھوکے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل دیکھیے اور قربانی دیکھیے. آج تو وقت کی قربانی دینا مشکل ہو گئی. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. اللہ اکبر، سب کچھ قربان کر دیا. اب مولا کائنات جیسے ہی باہر قدم رکھتے ہیں، پتہ بھی گھر میں بچے بھوکے ہیں، جیسے ہی باہر قدم رکھتے ہیں کہ سوالی آ جائے، اللہ کے نام پر مجھے دے دیا جائے. اللہ اکبر. حضرت علی پاک نے لمحہ بھی نہیں سوچا، گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں. حضرت علی نے وہ 6 درہم سوالی کے ہاتھ پر رکھے. اللہ، یہ سخاوت ہے. اور بچپن سے تربیت کی جا رہی ہے اپنے شہزادوں کی. وہ 6 درہم سوالی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور خالی ہاتھ آپ گھر واپس تشریف لے جاتے ہیں. سیدہ نے پوچھا، حضور کھانا لے کر نہیں آیا تو آپ تو بازار گئے تھے. جب دیکھا کہ حضرت علی کے ہاتھ خالی ہیں، ماں ماہی ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ حضور بچے بھوکے ہیں، آپ کھانا لے کر کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر. حضرت علی پاک نے فرمایا، بات کچھ یوں ہے، میں اللہ کے راستے میں دے آیا ہوں. میں اللہ کے راستے میں دے آیا ہوں. ایک سوالی آ گیا، اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، میں نے اس کو دے دیا. اب سیدہ فاطمہ زہرا نے حوصلے کا مظاہرہ کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کیا. بچے بھوکے ہیں، بات وہی پہ کہا آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں. پھر حضرت علی پاک اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، چلو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں. جیسے ہی گھر سے باہر پاؤں رکھتے ہیں تو ایک اجنبی بندہ، ایک اعرابی ملا جس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اونٹنی تھی. تو آپ کو دیکھ کر وہ اعرابی بولا، ہے علی
کیا یہ اونٹنی لینا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی میرے کو تو پیسے ہی نہیں، میں تجھ سے اونٹنی کیسے خریدوں، میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے لیے ادھار کر دیتا ہوں، آپ بس اونٹنی خرید لیجیے، بعد میں رقم دے دینا۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا میں 100 درہم کی بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا یہ سودا مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے 100 درہم میں یہ سودا طے پاتا ہے۔ حضرت علی پاک نے اونٹنی کی نکیل پکڑی، ابھی چلے ہی تھے کہ پھر ایک اور اجنبی بندہ، ایک عرابی حضرت علی پاک کے پاس آ جاتا، کہنے لگا اے علی کیا یہ اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا کیوں نہیں، میں یہ اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں ضرور بیچوں گا۔ تو اس سے پوچھا تم کتنے کی لوگے؟ وہ کہنے لگا میں 300 درہم کی لوں۔ تو حضرت علی نے کتنے کی خریدی تھی؟ 100 درہم کی۔ اب یہ اللہ کی قدر دیکھیے کہ خود بخود مدد آ رہی ہے۔ اب اس لینے والے نے حضرت علی سے 300 درہم کی لے لی، 300 درہم حضرت علی پاک کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اب یہ سودا ہونے کے بعد پھر حضرت علی پاک کچھ راشن دیتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، کچھ رقم لے کر جاتے ہیں، کچھ گھر والے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی بڑا توجہ طرف یہ ہوتا ہے، آج ہمارا کچھ لوگوں کا دین یہ ہوتا ہے چلو جتنا آتے ہو، نہیں سوچنا چاہیے، بیوی کو بھی فکر ہونا چاہیے کہ میرا شوہر پیسہ لایا ہے کس طریقے سے کمایا، شوہر کو بھی فکر ہونا چاہیے میں اپنے بچوں کے پیٹ میں جو میرا پیسہ جائے گا حق حلال کا ہونا چاہیے، اسی میں برکت ہوگی۔ اب حضرت فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ حضرت علی لے کر آئے ہیں، پوچھا آپ کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، یہ اتنا راشن کہاں سے آ گیا بتائیے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی پاک نے وہ سارا واقعہ سنا دیا، میں ایسے نکلا تھا، اونٹنی آئی، پھر یہ سارا ماجرا پیش کرنے کے بعد تو حضرت فاطمہ زہرا کا جملہ سنیے، بطور بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کو کتنا پیارا مشورہ دیا، مسکرا پڑی اور مسکرا کر کہنے لگی حضور تھوڑا تو کاروبار ہی بڑا سونا رہا ہے، آپ کی تو تجارت ہی بہت اچھی رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے حضرت علی سے پوچھا نہیں، آتے ہی میری سرکار کا یہ علم غیب ہے، سرکار نے فرمایا علی وہ اونٹنی والا واقعہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ تو بتائے گا یا میں بتا دوں؟ تو حضرت علی پاک کے اندر حضور اگر آپ بتا دیں تو کرم نوازی ہوگی۔ اب حضور کا فرمان سنیے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جس بندے نے وہ اونٹنی آپ کو بیچی تھی کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ کہ حضور میں نہیں جانتا۔ اور پھر جس بندے نے آپ سے اونٹنی خریدی تھی تم اسے جانتے ہو؟ کہ حضور میں نہیں اسے جانتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تو نے اللہ کے راستے میں 6 درہم دیے تھے، اللہ کے راستے میں 6 درہم دیے تھے، تو تجھے اللہ نے 1 کے بدلے 50 دیے، 1 کے بدلے 50 دیے کہ تو نے اللہ کے راستے میں ایک سوالی کو دے دیا تھا، تو اللہ کریم تجھ پر اتنا کرم فرمایا۔ تو علی یہ بات سنو، جو بندہ اونٹنی لے کر آیا تھا وہ جبریل امین تھے، وہ جبریل امین تھے، تمہاری مدد کے لیے آئے تھے کہ علی نے اللہ کے نام پر دیا ہے تو ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بابا جی بھی کہتے ہیں دین کا وہ بندہ کام کرے صحیح، پھر سائیں کانڈ نہیں لگا دیتے، پھر سائیں کرم کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نام پر دیا تو اللہ کریم نے کتنی مدد فرمائی کہ 300 درہم عطا فرما دیے۔ فرمایا اے علی وہ اونٹنی لے کر آنے والے جبریل امین تھے، پھر جس نے آپ سے اونٹنی خریدی وہ حضرت اسرافیل تھے، اور پتہ وہ اونٹنی کون سی تھی؟ فرمایا علی یہ وہ اونٹنی ہوگی جس پر سوار ہو کر میری فاطمہ جنت میں داخل ہو۔ یہ شان ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا لو، حضور کی شہزادی آ رہی۔ تو یہی حضرت امام حسن ہے، فجر کی نماز بعد جماعت ادا ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، دین کی باتیں بتاتے، لوگوں کے مسائل سنتے، پھر ان کے مسائل کو حل بھی کرتے، پھر نماز چاشت ادا کرنے کے بعد پھر اپنے در دولت پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے، جیسے بچے گم ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلتے دور چلے جاتے، ایسے ہی امام حسین ایک دفعہ گھر سے چلتے چلتے دور چلے گئے۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی، بڑی محبت بھری یہ بات ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب حضرت امام حسن پاک گھر سے نکلے، ابھی یہ بھی چھوٹے ہی تھے، اب اپنے بھائی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اب گلی میں نکلتے ہیں تو کیا دیکھا کہ کہرنی کا بچہ بیٹھا ہوا، کہرنی کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا، اور آپ کی بچپن کی جو باتیں ہیں،
اور کمال کی بات، ہرنی کے بچے سے کہا مجھے بتا میرا بھائی کہاں ہے، اب بتا میرا بھائی کہاں ہے، میں ڈھونڈ نہیں آیا ہوں، میری مدد کر، میرا بھائی کہاں ہے۔ اب اس ہرنی کے بچے نے آگے آگے چلنا شروع کر دیا، اللہ مدد فرماتا ہے۔ پھر وہ ہرنی کا بچہ آگے آگے چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے دروازے پر جا کر وہ ہرنی کا بچہ بیٹھ جاتا ہے، اشارہ کیا آپ کے بھائی جان یہاں پر موجود ہیں، دروازے کی جا پر دستک دیتے ہیں۔ وہ بندہ باہر آتا ہے، اب وہ مسلمان نہیں تھا ابھی، اس نے دیکھا کہ جو گھر میں بچہ بیٹھا وہ بھی بڑا سونا ہے، وہ جو باہر کھڑا ہے یہ بھی حضور کی یہ تصویر ہے حضرت امام حسن۔ صحابہ فرماتے جب ہمیں حضور کی یاد ستاتی ہم حضرت امام حسن و حسین کو سامنے کھڑے کر لیتے، ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم حضور کا دیدار کر رہے ہیں، اتنی سرکار سے وہ شکل بھی تھی حضرت امام حسن کی۔ اس نے دیکھا کہ جو باہر بچہ کھڑا باہر امام حسن ہے، اندر امام حسین ہے، وہ دونوں تصویریں دیکھ رہا ہے کہ اتنے پیارے لوگ کون ہیں۔ اب حضرت امام حسن کا جملہ سنیے، کہا جلدی بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے ورنہ میں اپنی امی کو تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ اس نے کہا تم ہو کون، میں تجھے پہچانتا نہیں، اپنا تھوڑا سا تعارف تو پیش کرو، میں تو پہلے ہی حیران ہوں، اندر بچہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، جو باہر ہے یہ بھی نور کا پیکر، تم ہو کون۔ اب حضرت امام حسن نے فرمایا میرے باپ کا نام حضرت علی ہے، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور حضرت امام حسین میرے بھائی ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بندے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، صرف دونوں بچوں کا حسن دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ تم اتنے سونے، تمہارے نانا اتنے سونے ہیں، تم سچے لوگ ہو۔ یہ حضرت امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت امام حسن بعد نے اپنے بھائی کو لیا، وہ ساتھ چل دیے، اور حضرت امام حسن کی جب ولادت ہوتی ہے حضور علیہ السلام خود تشریف لے کر آتے ہیں۔ آج ہم گڑتی دیتے ہیں، اپنا انداز ہوتا ہے گڑتی دینے کا، حضور نے پتہ کیسے گڑتی دی اپنے شہزادے کو، حضور نے اپنی زبان ہی اپنے بچے کے منہ میں ڈالی۔ یہ تو کورونا تو آ جائیے نا، یہ دنیا ہمارے پڑھائی جا رہی ہے، تب اتنی نہیں، تب تو قربت ہوتی تھی، کیونکہ اسلام قریب لاتا ہے۔ حضور کی زبان کو حضرت امام حسن چوس رہے ہیں، اور جیت بھر کے چوس رہے ہیں، اور گڑتی سبحان اللہ سرکار کی زبان سے ہو رہی ہے۔ پھر حضرت امام حسن کو سرکار نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضور اکثر حضرت امام حسن کی پیشانی کو چومتے تھے، اور امام حسین کی گردن کو بوسہ دیتے تھے، اور امام حسن کی پیشانی کو چومتے تھے کہ حضور کیا بات ہے، ایک بچے کی گردن کو بوسہ ہے اور ایک بچے کی آپ پیشانی کو بوسہ دیتے، کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دین پر بڑا اوکھا ویلا آئے گا، لیکن یہ میرا بیٹا حسن ہوگا، ادھر بھی مسلمان ہوں گے ادھر بھی مسلمان ہوں گے، یہ میرا شہزادہ دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ حضرت معاویہ فرمایا وہ بھی مسلمان ہوں گے، ان کے ساتھ بھی مسلمان، اور ادھر امام حسن، حضور اس لیے حضرت امام حسن کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ اور آج فیس بک کا دور ہے، فیس بک پہ لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے ہمیں پیار ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہم ان کی سیرت کو بنائیں۔ آج ماہ رمضان کے اندر عید آنے والی ہے، حضرت امام حسن پتہ کتنی سخاوت کرتے تھے، آخری بات ہے بڑی مزے کی بات ہے یہ بھی کہ آپ کتنا دیتے تھے اللہ کے راستے میں۔ ایک وقت میں کوئی سوالی آ جاتا تو حضرت امام حسن 1,00,000 روپیہ اس کی ہتھیلی پر رکھتے تھے، 1,00,000 روپیہ، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، 10 والی بات نہیں، 1,00,000 روپیہ ایک سوالی کی ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے، یعنی آپ کتنی سخاوت فرماتے تھے۔ تو آج کا سبب یہی ہے، جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کریں، کسی یتیم کو بھی ایڈ کر دیں، کوئی بیوہ عورت ہے بیچاری، کوئی غریب بچے ہیں، جہاں بچوں کی شاپنگ ہو رہی ہے عید کی، اسی کے ساتھ ہم غریبوں کو بھی ایڈ کریں، یتیموں کو بھی ایڈ کریں، جو کپڑے اپنے بچوں کے لیے پسند کریں۔ کیوں؟ یہ امام حسن کا یہ درس ہے کہ اتنی سخاوت کریں۔